أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فورتھ پارٹ آف سٹوری. حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیا گزر رہی تھی وہ تو ہم نے دیکھا پہلے 3 پارٹس میں. اب یوسف علیہ السلام تو اس قافلے کے ساتھ ہیں جو مصر جا رہا ہے اور بھائی واپس جانے سے پہلے پورا بندوبست کر کے جاتے ہیں. جس قتل کی سازش انہوں نے تیار کی تھی اس میں کلرنگ کرنے کے لیے، پینٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہ جو کرتا انہوں نے اتروایا تھا اور پھاڑا تھا، اب اس میں انہوں نے کوئی جانور مار کے اس کا خون لگایا اور بڑے ہی سیڈ فیسز بنا کے کسی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے ہوں گے، کسی نے کوئی سر میں مٹی ڈال لی ہوگی، کسی نے جوتے توڑ لیے ہوں گے، اور اسی طرح سے روتے پیٹتے عشاء کے ٹائم جا کے پہنچے ہیں اپنے گھر اور والد صاحب کے پاس گئے ہیں اور کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہو گیا. ظاہری بات ہے اس طرح سے اگر کوئی گھر میں آتا ہے خاص طور پر ہماری اولاد میں سے تو پریشانی کی ہی بات ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو تو بے چینی تھی ہی. بھیجتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی قسمیں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ یوسف کے مقابلے میں آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرے. بہرحال جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان، کیا ہو گیا، بس نہ پوچھیں ابا جان کیا ہوا تھا. ہم تو بڑے اچھے موڈ میں جا رہے تھے، بڑے اچھے طریقے سے کھیل کود رہے تھے. ہم نے کیا کیا کہ جہاں پر ہم نے سامان رکھا، کیونکہ اس میں روٹیاں تھیں، اس میں تلی ہوئی کچھ چکن تھا یا مٹن تھا یا کچھ ایسا گوشت تھا. اب ہم نے کہا کہ اگر ہم سارے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی بھی جنگلی جانور وہ ہمارا کھانا کھا جائے گا. تو ہم نے کیا کیا، اپنے یوسف سے کہا ذرا کھانے کا خیال رکھو. اس کے سامنے ہی ہم نے ریس لگانی شروع کی نا، کہ فلاں درخت تک دوڑ کے جاتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون سبقت لیتا ہے. نشانے بازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا تیر اس جو ہم نے ایک نشان بنایا ہے اس ہول میں جاتا ہے نا، یا اس نشان تک پہنچتا ہے. ہم نے کہا سامنے ہی یوسف بیٹھا ہے، سامنے ہی کھانا پڑا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اب جیسے ہی ہم وہ تیر اندازی کر رہے تھے یا کسی چیز میں مقابلہ کر رہے تھے یا درخت کے اوپر چڑھنے کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کون سب سے کم وقت میں چڑھتا ہے اور کون سب سے اوپر پہنچتا ہے. بہرحال ہم جو بھی کھیل رہے تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں اچانک، اب ہم سب کیونکہ درخت پہ چڑھنے کا مقابلہ کر رہے تھے یا تیر کمان چلا رہے تھے، تو ایک بھائی وہیں تیروں والی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں سے ہمیں پکڑا رہا تھا، اور ایک وہاں کھڑا تھا جہاں پر جس درخت کو لگنا تھا کہ وہاں سے جب تیر لگتے جائیں تو وہ اٹھا کے لاتا جائے. ہمارے پاس تو اتنے وافر تو نہیں تھے، ہم نے شکار بھی کھیلنا تھا. اب کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم آپس میں اتنے بزی ہوئے ہیں کہ بالکل ہماری آنکھوں سے وہ سین ہی اوجھل ہو گیا نا. بس ہم نے چیخنے کی آواز سنی ہے. جیسے ہی ہم وہ درخت سے اگر ہم چڑھ رہے تھے تو کچھ بھائی درخت چڑھنے کا مقابلہ کر رہے تھے، کوئی اوپر تھا تو اس کو نیچے آتے ہوئے جتنا ٹائم لگا ہے ہم بھاگے ہیں. ہم نے دیکھا ایک بھیڑیے نے یوسف پر حملہ کر دیا، لیکن ہمارے آتے آتے وہ اس کو یوسف کو کھا گیا اتنی دیر میں، یا اٹھا کے بھاگ گیا. اور آپ کو تو ہماری بات پر پہلے ہی اعتبار نہیں تھا، آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے تم اس کے ساتھ کچھ برا کرو گے، تو آپ ہماری بات پر اعتبار بھی کیوں کریں گے. لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اور وہ جو خون انہوں نے لگایا تھا، جھوٹ کا خون، وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی ثبوت کے طور پہ دکھا دیا کہ آپ کو ہماری بات پہ اعتبار نہیں ہے تو خود دیکھ لیں. یہ اس کے کپڑے اسی طرح سے پھٹے ہوئے ہیں جس طرح کوئی جانور پھاڑ دیتا ہے. جب انسان کے اندر جلسی ہوتی ہے تو وہ ایک حیوان کی طرح برتاؤ کرتا ہے. انہوں نے کرتے کو حضرت یوسف کے اسی طرح پھاڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا تھا کہ یہ وہی ہے. دین یعقوب علیہ السلام سینس دیئر
ان کا نامخلص ہونا، اور پھر آپ نے کہا کہ صبر جمیل. تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے، یہ سارا پلاٹ گھڑ لیا ہے. اس کہانی میں کوئی جھول نہیں ہے، اور یہی اس میں سب سے بڑا جھول ہے. یہ کوئی اسکرپٹڈ لگ رہی ہے کہانی، پلانٹڈ لگ رہا ہے یہ واقعہ، لیکن میں کیا کروں گا؟ صبر جمیل، میں بہترین طریقے سے صبر کروں گا. اب تم بھی اولاد ہو، وہ بھی اولاد ہے. اب ایک اولاد کے پیچھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ان سے بگاڑ لیں گے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تھنک کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک نبی جو ہوتا ہے وہ پوری امت کو ایک فادر لائک فگر ہوتا ہے.